अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सदर मोहतरम पीर तरीक़त हज़रात मुर्शदीन तरीक़त उलमाए मिल्लत इस्लामिया रहनुमायान दीन व शरीयत बरादरान मज़हब मिल्लत हाज़रीन इकराम कौम की माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खातिम इंसान को आने वजूद में लाकर इस पर अपने जूदो करम के दरिया पर सबसे अजीम एहसान ये फरमाया कि हमें अपने प्यारे महबूब सरवरे दो आलम रहमतल लिल आलमीन खातमन नबिय्यीन शाह मक्का व बथा जाहिरन फर्श पर चलने वाले बातनन अर्श मोल्ला के सदर नशीं हबीब किबरिया राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन सुल्तान मशरिक व मगरिब शहनशाह कौन मकान बोस्तान ईमान की जीनत दो जहान के वजूद का मकसूद आला मैदान काबा कौसैन के शाहसवार शब इसरा का दूल्हा मोमिनीन के रऊफ रहीम वालिए कौन मकान हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत आलिया में पैदा फरमाया और बेशुमार नेमतों से नवाजा। ज़ियान इकराम बड़ी मुसर्रत का मौका है और खुशबख्ती है हमारी और आपकी कि इस पाक महफिल में हम सबको शिरकत का मौका नसीब हुआ। तसव्वुर कीजिए कि फरिश्तों का जमे गफीर उमड़ रहा है। फरिश्तों का जमे गफीर उमड़ आया है। सलात व सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करोड़ों रहमतें इस नूरानी महफिल पर नाजिल हो रही हैं। ओस्लो के जिंदा दिल मुसलमानों ने हजरत मखदूम जनाब अल्लामा मुश्ताक अहमद चिश्ती मुद्दल्लाहुल आलिया की मुखलिस क़यादत में इस्लाम और अहले सुन्नत की दीनी बेदारी का सामान फराहम किया है। सबसे पहले हम हजरात मौलाना चिश्ती साहब और आपके रफ़काए कार को इस अजीम इक़दाम पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और दीन की खिदमत का ज्यादा से ज्यादा जज्बा शौक़ अता फरमाए, आमीन। हर दौर में दीन के ऐसे ही मुखलिस रहनुमाओं ने मजहब की कश्ती को संभालने की तदबीरों पर फिक्रें की हैं। दुआ गो हूं अल्लाह करे जोर तलब और ज्यादा, अल्लाह करे जोश अमल और ज्यादा। मैं बंदा फकीर दीन अल्लाह और तकसीर इस लायक तो नहीं कि इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर सकूं, ताहम यूरोप में अहयाउद्दीन की तारीख जिन उलमाए अहले सुन्नत के हाथों अमल में आ रही है, खुदा करे रब्ब जलील मुझे इनके खुद्दाम में शुमार कर दे। ये तलब ऐसी ही समझिए जैसे कि मुफलिस बुढ़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की
خریداری کا جذبہ لے کر بازار مصر میں پہنچ گئی تھی۔ سرکار مدینہ بدر الدجا صدر الولا کافل برا کے دیوانوں اور متوالوں کا اجتماع دیکھ کر میرا جذبہ محبت بھی کشاں کشاں مجھے یہاں کھینچ لایا۔ سرکار دو عالم خیر الامم کے بارے سنا ہے، وہ اپنے گداؤں کو اتنا نوازتے ہیں کہ صحبت یاراں میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ یورپ میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد موجودہ دور میں مسلمان تحریکوں کی رفتار، مساجد کی تعمیر، علماء اکرام کے دورے، تحریری اور تقریری پروگرامات کے آئینہ میں مستقبل کی تابناکی میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانان اوسلو کو خاص کر یہ نوید سنانا ضروری سمجھتا ہوں، اے طلوع جلوہ حق ہر چٹان سے ہوگا، مگر یہ شرط ہے کہ ضرب کلیم پیدا کر۔ صفہ والوں کے نائب، مدرسۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلباء اس کفرستان کو نورستان اور پاکستان بنانے کا حوصلہ لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو زمانہ پھر اللہ کی لذت سے شاد کام ہو سکتا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عز محمد، شجاعت و دیانت، دین و مذہب کے علم برداروں نے یقین محکم کے ساتھ بڑے بڑے دریاؤں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پار کیا ہے، بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں کو عزم سمیم سے سر کیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کو اوج بن کر ناپا ہے۔ دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے عزیزوں، وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے جبل الطارق پہ پہنچ کر اپنی کشتیاں پھونک ڈالی تھیں۔ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے دریائے دجلہ کی طغیانی کو ایمان افروز جذبات سے پست کر دیا تھا۔ ساری دنیا میں اسلام تھا، دین ہی دین تھا۔ ایک اکیلا مسلمان ظالم بادشاہوں کے روبرو اسلامی تعلیم و تہذیب کا مرقع بن کر آتا تھا، حق کی آواز دیار غیر میں پہنچا کر خدا کے دین کی تبلیغ و تکمیل کا راستہ مکمل کرتا تھا، اور یہی نقوش راہ ہیں جو آج اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے۔ جگر کے داغ چھپانے سے کچھ نہیں حاصل، جگر کے داغ چھپانے سے کچھ نہیں حاصل، عمل کی سطح پہ ہر داغ کو ہویدا کر۔ قوم بیدار ہو رہی ہے، نوجوان آمادہ عمل ہو رہے ہیں، تحریکیں آمادہ تعاون ہیں، اور سب کے دلوں میں اخلاص و محبت کی شمع روشن ہے۔ یقین واثق سے کہہ سکتا ہوں کہ منزل بھی دور نہیں، انشاءاللہ قریب اور بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ چشم فلک مشاہدہ کر رہی ہے کہ اسلامی تشخص نے پورے یورپ کو اپنی لپٹ میں لے لیا ہے۔ تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا عمل، تھوڑی سی نسبت پیدا کرنا ابھی اور باقی ہے۔ میرے سنی بھائیوں، اٹھو، اپنے کچھاروں میں سے باہر نکلو، نسبت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذہنوں میں اس طرح چپکا دو جس کا حکم حضور پر نور شافع یوم النشور کی نسبت سے فاتبعونی یحببکم اللہ میں دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعوی محبت کی شرط اتباع و اطاعت ہے، لہذا جو گروہ سنت کے تابع اور پابند شریعت ہے وہی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محب اور صحیح معنوں میں مومن ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتباع و اطاعت جیسے معیار محبت قرار دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا حضور اقدس، کیا حضور مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ و اعمال مقدسہ کے مطابق مطلقاً عمل کرنے کا نام اتباع و اطاعت ہے، یا اس میں کوئی قید بھی ملحوظ ہے؟ اگر مطلق عمل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان آل مقدسہ کی صرف نقل کو اتباع و اطاعت قرار دیا جائے، جن کی موافقت شرعاً مطلوب ہے، تو وہ منافقین اور دشمنان اسلام و دین حضور کے متبع اور اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار پائیں گے، جو باوجود منافق ہونے اور اپنے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت رکھنے کے نماز، روزہ اور دیگر اعمال حسنہ کرتے تھے۔ بلکہ صحیح حدیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ ایک بے دین و گمراہ قوم آخر زمانہ میں پیدا ہوگی، وہ قرآن و حدیث پڑھے گی، مگر قرآن و حدیث ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ سچے اور خالص مسلمان ان کی نمازوں کے مقابلے میں نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی اور دل بھیڑیوں کے مثل ہوں گے، ان کے پاجامے ٹخنوں سے اونچے اور سر منڈے ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیے، اس ظاہری اتباع اور سنن کریمہ کے نقل کو کیوں کر محبت اور دلیل ایمان قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو نری نکالی ہے جو کسی حال میں معمود و مستحسن نہیں ہو سکتی، لہذا بس ضروری ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معیار محبت تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فاتبعونی یحببکم اللہ فرما کر ہمیں یہ بتا دیا کہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہے۔ محبوب کا دشمن کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دشمن اللہ تعالیٰ کا محبوب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ اتباع کے معنی محبت رسول کے بغیر صرف آپ کے سنن کریمہ کو نقل کرنا نہیں، بلکہ فاتبعونی کے معنی یہ ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے میں مخمور اور الفت و محبت سے ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اور یہی اتباع قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ عقل سلیم کا یہ تقاضا ہے کہ چونکہ محبت کا مرکز حسن و جمال ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ محبت والی آنکھ کو محبوب کی ذات میں کوئی عیب نظر آئے، اور اگر کسی کو محبوب میں عیوب و نقائص نظر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے، مکار ہے۔ محبت والی آنکھ کو محبوب کا واقعی عیب نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ دوشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا۔ اس حدیث پاک سے روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ محبت کی ناقابل تردید دلیل اور صحیح معیار یہ ہے کہ مدعی کی آنکھ اور کان محبوب کا عیب دیکھنے اور سننے سے پاک ہو۔ عقل سلیم کی کسوٹی کا یہ تقاضا ہے کہ چونکہ محبت کا مرکز حسن و جمال ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ محبت والی آنکھ کو محبوب کی ذات میں کوئی عیب نظر آئے، اور اگر کسی کو محبوب میں عیوب و نقائص نظر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ محبت والی آنکھ کو محبوب کا واقعی عیب نظر نہیں آتا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بے عیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں۔ اس پہ تر یہ کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ میرے عزیزو، یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عیب ہیں۔ جسے بے عیب میں عیب نظر آئے اس کا دعوی محبت کہاں تک درست ہوگا؟ اسی بنیادی معیار پر موجودہ طبقوں کو پرکھ لیجئے۔ کوئی گروہ خلفائے راشدین اور محبوبین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافر و منافق کہہ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفر و نفاق کا عیب لگا رہا ہے۔ کوئی اعلی اطہار کی شان میں گستاخیاں کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہا ہے۔
किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल खातमियत का इनकार करके तनकीस शान नबुव्वत पर कमर बांधी हुई है। कोई जमात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दसा हदीस का इनकार करके सरकार की तौहीन और तकजीब में मसरूफ है। किसी ने आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात इल्मिया व अमलिया का इनकार करके तनकीस रसालत की है। कोई कहता है कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो हमारे ही जैसे बशर थे, वो हमारे बड़े भाई के बराबर थे, उनकी ताजीम फकत बड़े भाई की सी करनी चाहिए। कोई कह रहा है कि जैसा इल्म उनको है ऐसा तो ऐरा वगैरह नत्थू खैरा और हर पागल और हर नाबालिग और हर हैवान और हर चार पाए को भी है। और कोई कह रहा है कि हुजूर का इल्म तो शैतान लईन और मुल्कुल मौत के इल्म से भी कम है। और कोई कह रहा है कि उनका मिलाद शरीफ करना ऐसा ही है जैसे हनूद खनिया का जन्मदिन मनाते हैं। और कोई अल्लाह लेनान कह रहा है कि इनसे बेशुमार गलतियां हुई इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया। किसी ने कहा कि जिस तरह हम भूल जाते हैं इसी तरह वो भी भूला करते थे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़िए। मामूली सी समझ रखने वाला इंसान इस हकीकत को निहायत आसानी से समझ सकता है कि अक्ल शरअ से जब ये बात साबित हो गई कि अहले मोहब्बत को महबूब में कोई ऐब नजर नहीं आता और ना उनका कान महबूब का ऐब सुन सकता है, तो जिस कौम का शब और रोज यही वतीरा हो कि कुरान और हदीस दलाले अक्लिया और नकलिया से आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस में अयूब नकाय साबित करने के दर पे हो, वो क्यों कर सरकार की मोहब्बत के दावे में साबित हो सकती है। खुदा की कसम हजूर तो मोहम्मद हैं और मोहम्मद के मैनी ही बेऐब हैं। तो जिसने मोहम्मद के अंदर ऐब जब माना उसने मोहम्मद को मोहम्मद ही नहीं माना। हुजूर को मोहम्मद वही मानता है जो हुजूर को बेऐब मानता है। पर साबित हुआ कि तमाम फिरकों में वो फिरका अपने दावे मोहब्बत में सच्चा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अयूब और नकाय से मुनज़्ज़ा और पाक समझता है। और बैयन सबूत उसका आज की ये कॉन्फ्रेंस है। इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।